وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعوں میں ارکان اسلام پر بات چل رہی تھی، جس میں ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن یعنی نماز کی بات چل رہی تھی۔ اذان کا مطلب اور اذان کا مقصد کیا ہے پچھلے جمعے ہم نے سمجھا تھا۔ اس جمعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، نماز، مقصد نماز کا کیا ہے، کیوں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک ایسی ذات کے سامنے ہمیں کھڑا کرتی ہے جس نے ان آسمان و زمین کو بنایا، خشک و تر کو بنایا، اندھیرے اور روشنی کو بنایا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو بنایا، زمین بنائی، زمین میں سے سبزہ اگایا، ہریالی اگائی، زمین بنائی اور زمین میں سے پھل پھول پودے نکالے، زمین بنائی اور زمین میں سے پانی کے چشمے ابھار دیے، زمین بنائی اور زمین میں سے کئی قسم کے معدنیات کو نکال دیا۔ ایسی ذات جو تمام کائنات کی سردار ہے، تمام کائنات کو بنانے والی ذات، اللہ رب العزت کی ذات، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا، اپنی آنکھوں کو جھکا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں جب اللہ اکبر کہا گیا تو ایسا سمجھ لیں کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے تک ہم دنیا میں تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم دنیا سے بالکل کٹ چکے، اب ہمارا رابطہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تو رابطہ کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ ہم کسی عام MNA MPA وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس چلے جائیں نا، اس کے بالکل طور طریقے کے مطابق اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جانے کے بعد اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اونچی آواز سے بات کروں اور وزیر اعلیٰ صاحب پریشان ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، میرا کام رک جائے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنی نظروں کو جھکا لیا جاتا ہے، اور نظریں وہاں ہونی چاہیے جہاں پہ ہم نے ماتھا ٹیکنا ہے، یعنی سجدہ کرنا ہے۔ ایسی جگہ پر نظر رکھ کے اپنے دل میں یہ خیال لانا چاہیے کہ وہ ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کے سامنے میں پیش ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آخری دفعہ پیش ہوا ہوں، دوبارہ پیش ہونے کی زحمت نہ کر سکوں، دوبارہ پیش ہونے تک پتہ نہیں میری سانسیں رہیں نہ رہیں،
ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کہنا آخری سانس ہے اور اس کے بعد سانس نہیں آنی، اسی حالت میں موت ہو جانی ہے، اور اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا ایک ربط قائم کرو، اس ذات کے ساتھ اپنا رابطہ اتنا پختہ کروں اسی اللہ اکبر کے بعد کہ وہ ذات ہمیشہ مجھے اپنا بنا لے اور میں اس ذات کا بن جاؤں۔ اور اس کے بعد ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، ایک ایک لفظ کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ انسان اگر اس کے اندر کھو جائے تو ایسا کھو جائے گا کہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام برکات تیرے لیے، بڑا اعلیٰ ہے تو، اعلیٰ و عرفہ ہے تو۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی اب میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، شیطان سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے جہانوں کا رب، رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تجھ سے بڑا کوئی رحمان نہیں، تجھ سے بڑا کوئی ایسا نہیں جس کی تعریف کی جائے، تجھ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو حمد و ثنا کے قابل ہو، تجھ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو رحم کر سکے، جو مہربانیاں کر سکے۔ مالک یوم الدین، اور میرے رب تو وہ ہے جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک، اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ اس دن جو بھی فیصلے ہوں گے میرے رب تو نے ہی کرنے ہیں۔ اس دن جو میزان لگے گا اس میں تیرے فضل سے جو جنت میں جائے گا، ورنہ تیرے فضل کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد اپنی عرضی پیش کی کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہے۔ جب تو نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہا نا تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام فرشتوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے فرشتوں سنو، تم کہا کرتے تھے کہ یہ انسان جسے تو نے خلیفہ بنایا یعنی آدم علیہ السلام، اگر انہیں دنیا میں بھیجیں گے تو دنیا میں فساد پھیلائیں گے، تیری عبادت کرنے کے لیے تو میں موجود ہوں، ہم سب موجود ہیں۔ تو نے انسان کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ جا کے دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کیسے ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر کھڑا ہوا ہے اور مجھے صدا لگائی ہے کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، پھر صدا دی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ کیسے میری تعریف کر رہا ہے، اپنے ہر حرف میں میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین پہ پھر اللہ فرشتوں کو خوش ہو کر بلاتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے کہ بے شک میرے بندے تو نے صحیح کہا، تو میری عبادت کرتا ہے اور مجھ ہی سے مدد مانگنے آیا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہے نا،
ہم کلام ہونے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف کی کہ یا اللہ تو ایسا ہے، یا اللہ تو ایسا ہے، یا اللہ تو ایسا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا کہ اپنی بتائی کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سچ کہتا ہے، تو مجھ ہی سے مانگتا ہے، مجھ ہی سے مدد چاہتا ہے، میری ہی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے۔ بتا تیری کیا غرض ہے، کس غرض کی وجہ سے آیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے مانگا، میں نے عطا کر دیا، اور کیا چاہیے؟ اور میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ پھر انسان کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوتا ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ دکھانا جس پر تو غضب کرتا ہو، جس پر تو غصہ ہوتا ہو۔ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جواب دیتے ہیں نا، جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اور یہ مانگنا ہے کہ تو وہ راستہ دے جس پر تیرا انعام ہوتا ہو، اللہ فرماتے ہیں دے دیا، اور بتا۔ یا اللہ وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب کیا جاتا ہو، اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے اس سے بچا لیا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، قبول فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ جب اس نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، میں نے تم سب کو بلایا تھا، تم سب کی گواہی میں نے لی تھی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو میں نے تجھ سے مانگا ہے سب کا سب قبول فرما لے، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کی تمام حاجات قبول فرما لی۔ اس کے بعد انسان تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حقیقت کو بیان کرنا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت تلاوت کی، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی اس آیات کی صداقت کو بیان کیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ تو نے کہا تھا اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یا اللہ تو ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ تو ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرا بندہ کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اس وقت کی تصدیق کر رہا ہے جب اس نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، جبرائیل کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، میرے ہم کلام ہوتا نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہوتا نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نازل ہونا یہ بھی نہیں دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نامہ جاری کرنا نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لے آیا اور تصدیق کرتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ تو نے سچ کہا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ پھر میری تعریف میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس وقت جو تو نے آیات اتاری تھی اس میں تو نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا اللہ محتاج نہیں، میں مانتا ہوں تو محتاج نہیں، میں اسی وجہ سے تیرے ان در پر آیا ہوں کہ تو کسی کا محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، میں تیرا منگتا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ تو کسی کی اولاد نہیں، تو نے کہا تھا کہ تو کسی کی اولاد نہیں اور تجھ سے کوئی اولاد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سچ کہا تھا، میں کسی کی اولاد نہیں، مجھ سے کوئی اولاد نہیں، اور بتا میرے بندے اور میری تعریف میں بیان کر۔ تو بندہ کہتا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے اللہ تو کسی کے برابر نہیں ہے، تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں فرشتوں سنو، میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں
وہ آیات حقیقت میں سچ ہیں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے سچ ہی کہا تھا کہ تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے، تو بالکل علیحدہ ہے، نہ تجھ سا کوئی، نہ تجھ جیسا کوئی، نہ کبھی آئے گا، نہ آیا تھا، نہ ہی آ سکتا ہے۔ اور میرے اللہ تیرے علاوہ تجھ سے جو کم سب سے افضل جس کا درجہ ہے وہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ معذرت کے ساتھ وقت کم ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اگلے جمعے۔